السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 77 کے بعد 77 کے بعد پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 77 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما، جہاں کہیں بھی، ویئر ایور، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یدرک پا لے گی، تم کو الموت و حقیقی موت۔ زمین کے نیچے جہاں بھی تم ہوگے، تمہیں موت تمہارے وقت پر آ کر پکڑ لے گی۔ موت سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا۔ ولو کنتم، اگر ہو تم، فی بروجن، بیچ برجوں کے، مشیدہ، پختہ کے، چونا لگائے گئے برجوں میں بھی تم داخل ہو جاؤ، مضبوط اور سخت قسم کے، تو موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی، موت تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذہ، یہ بھلائی، نیکی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں جو نئے مسلمان ہیں، یا جو ابھی جو ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، یا کچھ منافق بھی ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں، تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی نیکی پہنچے تو یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، سیئۃ، کوئی برائی، مشکل، تکلیف، یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذہ، یہ من عندک، آپ کی طرف سے ہے۔ یہ منافق جب ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی برا وقت آتا ہے اب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہے۔ کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل، سب کے سب، اچھائیاں، برائیاں، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھائی بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور برائی بھی انسان کوشش کرتا ہے برائی کے لیے، تو اس کو برائی بھی اللہ کے حکم سے، اجازت سے اس تک آتی ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ زہر کھا لیتا ہے، زہریلی گولیاں کھا لیتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، تو جب تک وہ اللہ کا آسمان پر فیصلہ نہیں ہوگا اس کی ہلاکت کا، مرنے کا، وہ شخص جتنی مرضی گولیاں کھا لیں، جتنی مرضی بوتلیں زہر کی پی لیں، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی برا وقت، کوئی موت، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں، فما لے، پس کیا ہے، لے، واسطے، ہؤلاء، ان لوگوں کے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، القوم، ان لوگوں کی خاص قوم کو، یکادون، لا یکادون، نہیں وہ قریب ہوتے ہیں، یفقہون، کہ وہ سمجھ سکیں، حدیثہ، بات کو۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ فقہ کے معنی سمجھنا۔ اگر فقہ جو ہے قرآن و حدیث کے تابع ہے، اس کی باغی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے حکم و فیصلوں کے تابع ہے فقہ، سمجھ بوجھ، تو وہ فقہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر وہ فقہ جو ہے، سمجھ بوجھ جو ہے، اللہ کے رسول کے فرامین سے باغی ہے، سرکش ہے، تو وہ رحمت نہیں ہے، پھر وہ فقہ جو ہے وہ فتنہ ہے۔ جو اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے فرمان سے جو فقہ، سوجھ بوجھ، سمجھ بوجھ باغی ہو جائے، تو وہ فقہ جو ہے وہ اصل میں فتنہ ہوتا ہے۔
اور جو فقہ سوجھ بوجھ جو ہے اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع ہو، ان کے زیر اثر ہو، تو وہ فقہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا ما اصابہ کا جو بھی پہنچا آپ کو من حسنۃ بھلائی میں سے، فمن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس غزوہ احد میں جو بھی آپ کو کامیابی پہنچی ہے، اچھائی ملی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابہ کا اور جو پہنچا ہے آپ کو من سیئات برائی سے، فمن نفس کا پس وہ آپ کی جان کی طرف سے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے ہر شخص کو مخاطب ہے کہ اے انسان، یہ اللہ کا اٹل اصول ہے کہ اچھائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور برائی جو ہے وہ تیری اپنی طرف سے، اپنی کسی جو ہے وہ غلطی سے جو ہے برائی آتی ہے۔ اللہ کسی پر جو ہے برائی نہیں ٹھونستا۔ کوئی مصیبت جو ہے اس کی حد سے بڑھ کر جو ہے، ہاں آزمائش کے لیے کوئی آ جائے اس مصیبت، وہ علیحدہ بات ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے برا عمل کیا، اس کا برا نتیجہ پا لیا، اب یہ ہے اس میں اللہ کا گناہ نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلنَّاسِ واسطے تمام لوگوں کے رسولاً پیغمبر بنا کر، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ الناس الف لام سے اسم معرفہ ہے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو جو ہے پیغمبر بنا کر، رسولاً پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہی دینے والا۔ اللہ کی یہ گواہی جو ہے کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ گواہی جو ہے یہ اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ ساری دنیا بے شک اس کی نفی کر دے، نہ مانے، انکار کر دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی رسالت پر یا اللہ کے فیصلے یا دعوے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا بے شک نہ مانے، اس سے آپ کی رسالت ختم نہیں ہوگی، اس سے اللہ کا حکم ختم نہیں ہوگا، اس سے اللہ کا فیصلہ ختم نہیں ہوگا، دنیا کے انکار کرنے سے۔ فرمایا میں یطیع الرسول، جو شخص کہنا مانے گا، حکم مانے گا، الرسول اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے حکم ماننا اللہ کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، فیصلہ مانتا ہے، وہ گویا اللہ کا حکم اور فیصلہ مانتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے ان کے فیصلے کی بہت اہمیت ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اے میرے حبیب، مجھے تیرا رب کے ہونے کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ جو ہے آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے مان نہیں لیتے ہیں، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کافر ہے، منافق ہے، جو خوش دلی سے آپ کا فیصلہ نہیں مانتے اور آپ کے فیصلوں کے الٹ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے کئی مسائل گھڑتے ہیں اللہ کے دین کو جو ہے خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ جب تک آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات جو ہے اس کو مانیں۔ اس کے اندر جو ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ایسا ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے یہ تو جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام جو فرمایا وہ اللہ کا حکم ہے، اور کسی کو بھی اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ فرمایا ومن تولّی، اور جس شخص نے منہ پھیر لیا اللہ کے پیغمبر، ان کے دین سے، ان کے فیصلوں حکموں سے، ان کی نصیحتوں سے جس نے منہ پھیر لیا، نہ مانا کہ میں نہیں مانتا، فما ارسلناک، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم اوپر ان کے حفیظہ، نگہبان۔
اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے فیصلے کو کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کی نگرانی کرو کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اللہ کا، بس۔ اس کے یا بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں منافق، طاعتن، حکم ماننا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تعلیم و تربیت کرتے صحابہ کرام کی، اللہ کے قرآن سے، آسمانی قرآن سے کوئی نئی آیت صورت یا نئی آیتیں اترتی ہیں، پھر نبی علیہ السلام وہ صحابہ کرام کو سکھاتے، ان کی تعلیم دیتے، ان کے مطابق پر تربیت کرتے، تو منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا وہ بھی بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ جب نبی علیہ السلام کوئی بات کرتے تو ان کی تائید میں وہ جو ہے وہی بات وہ کہتا تھا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نبی علیہ السلام کی بات کو جو ہے مانتا ہوں، حالانکہ وہ اندر سے کافر تھا، منافق جو تھا، اور اس کے ساتھی منافق جو تھے وہ بھی اندر سے جو ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہے نبی علیہ السلام کے باتوں کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ طاعت، ہاں جی حکم ماننا ضروری ہے، اوپر ہے نا اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس کی تائید جو ہے منافق مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات ہے، طاعت، باقی جو ہے حکم ماننا چاہیے۔ فیضا برزو، پر جس وقت وہ منافق نکلتے ہیں، من اندے کا، پاس آپ کے سے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق جو ہے آپ کی مجلس سے مسجد سے نکل کر جاتے ہیں، بیتا، رات گزارتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان منافقین میں سے، غیر الذی، سوائے اس بات کے، تقول، جو آپ کہتے ہیں، آپ کے سامنے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ تائید کرتے ہیں کہ ہاں جی واقعی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جب وہ اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں مسجد نبوی سے نکل کر، تو رات کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کے باتوں کے الٹ ہوتی ہیں، اور ان کا یہ جو ہے یہ کوشش ہوتی تھی کہ نئے مسلمان جو ہے ان کو ہم اپنی مجلس میں بٹھا کر ان کو جو ہے بہکانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے، ایسے نہیں، ویسے ہونا چاہیے، ویسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسے ویسے جو ہے آج سے نہیں ہے، یہ مدینہ کے منافق جو تھے ان کی طرف سے ہے، اور آج بھی جو ہے یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے ایسے ویسے جو کرنے والے ہیں، یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو منافق کرتے تھے۔ فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ، یکتب، وہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات گزارتے ہیں اپنی مجلسوں میں، رات کو بیٹھ کر جو اسلام کی مخالفت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو لکھ رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ فعارض، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر دے، ان کی باتوں کی طرف جو ہے زیادہ دھیان نہ دے، یہ دل آزاری کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر دیں۔ انہم، ان سے، وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے، اللہ، اوپر اللہ کے، اپنے رب پر یقین کیجئے کہ آپ کا رب جو ہے وہ کامیاب ہے، آپ کے رب کا دین کامیاب ہے، آپ کے رب کا پیغمبر جو ہے وہ کامیاب ہے، آپ کے رب پر خالص ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالی، ان کو اللہ یقیناً کامیابی دے گا۔ فتوکل، پس آپ بھروسہ کریں، یقین رکھیں اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے۔ وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکیلا، مددگار آپ کا صرف اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی 11ویں والے، نہ 12ویں والے، نہ کسی اور کی وجہ مدد ہے کہ فلاں کی مدد، فلاں کی مدد، نہیں،
اللہ کی مدد ہوتے ہوئے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو کانا، آگے فرمایا افلا، کیا پس نہیں یتدبرون، وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے، القرآن، اس قرآن پر۔ ان کو کیا ہو گیا ہے منافقین کو، جاہلوں کو، کہ اللہ کی اس قرآن کی باتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں پر یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ ان قانونوں، ان جو ہے فیصلوں، حکموں پر عمل کرنے سے آپ کو امن، سلامتی، سکون ملے گا۔ یہ کیوں نہیں اس بات پر جو ہے غور کرتے؟ اور یہ ہماری بھی بدبختی ہے کہ ہم نے بھی منافقت کا سہارا لے کر کافروں کے فتنے کو مسلط کر لیا اپنے اوپر اور اللہ کی مخلوق پر، اور قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھتے نہیں ہیں۔ جب اس کا ترجمہ پڑھنے نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے نہیں ہے، تو تدبر کیسے ہو، غور و فکر کیسے ہو؟ 7ویں پارے میں آئندہ آیا پہلی آیت ہے، اور اللہ جانتا ہے وہ آیت پڑھتے ہوئے سمجھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اللہ اپنے قرآن میں تعریفیں کرتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، وہ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں، جن کی اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب جو ہے، عظیم کتاب جو ہے، اس کے اندر اس کی صفتیں بیان کرے، تعریفیں کرے۔ کوئی یہ چھوٹی سی خوش قسمتی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی سعادت ہے کہ اللہ اپنے قرآن کو ماننے والوں کے لیے جو ہے اس قرآن میں ان کا ذکر کرے، ان کی صفتیں بیان کرے، تعریفیں بیان کرے۔ 7واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ سنتے ہیں جو اتارا گیا آپ کی طرف، ترا، آپ دیکھیں گے، اعینہم، آنکھیں ان کی، تفیض بہہ جاتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، مما، اس سے جو عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، الحق، کا حق کو، من الحق، حقیقی حق میں سے۔ اور یہ کون ہے؟ جہاں پیچھے 7ویں پارے سے پہلے 6واں پارہ جو ہے، جو ختم ہوا تو پھر 7واں شروع ہوا، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے، اور عیسائیوں سے پہلے والی آیت میں اللہ نے یہودیوں اور بت پرستوں کا حکم کیا ہے، لکھا ہے، اپنا بیان کیا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، یہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ جو ہے وہ دشمن ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور فرمایا اس لیے کہ منہم قسیسین و رہبان، کہ عیسائیوں میں عالم بھی ہیں اور راہب بھی ہیں جو ان کو جو ہے دین سکھاتے ہیں، اور اس دین کی وجہ سے جو ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جب یہ عیسائی جو ہیں، عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی خوش قسمتی ہے، اللہ کو سب سے پیارا اپنی ساری مخلوق میں سے وہ شخص ہے جو دل سے اللہ رب العزت کو مان لے، اور جو اللہ کی کتاب پڑھ کر اپنے دل کو نرم کر لے۔ کس طرح نرم کر لے؟ کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن پاک، تفیض من الدمع، بہہ جاتے ہیں آنسوؤں سے، جو اب ہے آنسو بہہ جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں سے، مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانا قرآن پاک کو۔ کتنا اچھا تھا کہ ہم بھی اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے 2 آیتیں پڑھ لو، اللہ کے بندو 2 آیتیں روز پڑھ لیا کرو سمجھ کر، کچھ نہ کچھ تو تمہارے پلے پڑے نا۔
تو یہ قرآن کی جو عظمت ہے آج ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ نجاشی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ہجرت کر کے گئے مکہ والوں کے تشدد اور ظلموں سے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، تو مکہ والے ان کو واپس لینے کے لیے آئے، تو اس نجاشی عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ان کا قصور کیا ہے؟ مکہ والوں سے پوچھا کہ تم ان کو واپس لینے آئے ہو، یہ تمہارا ملک چھوڑ کر آئے ہیں، کیا قصور ہے ان کا؟ کیوں تمہارا ملک چھوڑ کر آئے، کیوں اپنے گھر چھوڑ کے ہیں میرے پاس؟ انہیں بتایا کہ جی یہ ایک پیغمبر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کے ماننے والے ہیں، انہوں نے جو ہے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مسلمانوں سے، نجاشی جو ہے عیسائی بادشاہ، کہ بتائیے جی کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ نئی لے کر بات لے کر آئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے آپ سے بدعتیں ہیں، وجہ کیا؟ قسم مجھے بھی سنائیں ذرا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن کی غالباً سورہ مریم کی آیتیں سنائیں تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رو پڑا وہ، اور کہنے لگا یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو آسمانی جو ہے پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہے وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی سمجھ بوجھ دی۔ ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم نہ اس کو خود سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ اس سے بڑا، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں اس کائنات کے اندر، جو خود بھی قرآن سمجھ کر نہ پڑھے اور لوگوں کو بھی نہ پڑھنے دے، خود بھی جاہل رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ منافقت کرے، دشمنی کرے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے رسول کے دشمن بنائے۔ اس سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کی مخالفت، استغفر اللہ۔ فرمایا افلا یتدبرون، کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے، القرآن، اس خاص قرآن پر، ولو کانا، اور اگر ہوتا یہ قرآن، من عند، پاس سے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا، البتہ پاتے وہ، فیہ، بیچ اس کے، اختلافاً کثیرا، اختلاف بہت زیادہ۔ یہ اللہ کا آسمانی قرآن ہے، وہ اللہ نہ غلطی کر سکتا ہے، نہ بھول سکتا ہے، نہ کچھ بھی جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اس کے اندر کمی نہیں ہے، اس کی طرف یہ کتاب ہے، عظیم ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہے، اگر یہ قرآن جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ، البتہ پاتے وہ بیچ اس قرآن کے، اختلافاً کثیرا، اختلاف بہت زیادہ۔ جس طرح فرقوں نے جو ہے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا ہے، کوئی بات مانتا ہے، کوئی بات مانتا ہے، کوئی کسی کی بات کی انکار کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کی انکار کرتا ہے، اور ہر جو ہے فرقہ جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر تو بہت سا اختلاف ہوتا۔ اللہ کے علاوہ ظاہر ہے اس کی مخلوق ہے، انسان ہے۔ اگر انسانوں نے یہ قرآن جو ہے لکھا ہوتا، انسانوں میں سے، اللہ کے علاوہ انسانوں میں سے کی طرف سے یہ قرآن ہوتا، تو اس میں تو بہت سے اختلافات ہوتے، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فرقے جو ہیں ان میں بے شمار اختلاف ہیں۔ اتنے اختلاف ہیں کہ پچھلے دور میں ہم جو ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولو کان، اگر ہوتا یہ قرآن من عند غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کے، اندے پاس، من سے، لوجدوا، البتہ پاتے وہ، فیہ، بیچ اس قرآن کے، اختلافاً کثیرا، اختلاف بہت زیادہ۔ وَإِذَا، اور جس وقت جاءہم، آیا ان کے، آتا ہے ان کے پاس،
اذا جو ہے یہ فعل ماضی کو حال میں بدل دیتا ہے، وَإِذَا اور جس وقت جاء آتا ہے ہم ان کے پاس امر کوئی حکم، کوئی فیصلہ، من الامن حقیقی عمل سے یا خاص امن سے، اب الخوف یا خاص خوف سے، اذاعوا وہ نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اذاعوا اس سے لفظ بنا مذیاع، مذیاع کہتے ہیں خبریں جو ہے نشر کرنے والا آلہ، یعنی ریڈیو، ریڈیو کو کہتے ہیں عربی میں مذیاع۔ فرمایا اذاعوا وہ نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں اس خبر کو، بہی ساتھ اس کے۔ فرمایا یہ منافق جو ہے جب ان کے پاس کوئی بھی خبر اچھی یا برائی آتی ہے تو فوراً جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ پہلے خبر کی تصدیق کر لیں، نبی علیہ السلام سے تصدیق کروا لیں، صحابہ کرام سے تصدیق کروا لیں، جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں ان سے تصدیق کروا لیں۔ بغیر تصدیق کے جو ہے خبریں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ خبریں اچھی ہوں یا بری، خوف کی ہوں یا امن کی ہوں۔ فرمایا کہ اذاعوا بہی تو اس خبر کو جو ہے وہ اذاعوا پھیلا دیتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کیے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ فرمایا ولو ردو ہو اور اگر لوٹا دیتے وہ اس خبر کو الی رسول طرف حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور طرف الامر خاص حکم، اولی والوں کے اور طرف خاص حکم والوں کے لوٹا دیتے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَ البتہ جان لیتے الذین وہ لوگ یستنبطون جو مسائل نکالتے ہیں گہرائی میں غور و فکر کر کے، جو حل نکالتے ہیں ان خبروں کا، منہم ان میں سے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی خبر سنی ہے امن کی یا خوف کی، وہ جو ہے اہل علم کے پاس لے کر جاتے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے تو آپ اس پہ غور و فکر کر کے بتائیں یہ بات کیسی ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جو ہے جو خاص علم والے ہیں، خاص خبر والے ہیں، خاص حکم والے ہیں، خاص فیصلوں والے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ خبر جو بھی سنی ہے خوف کی، امن کی، ان کے سامنے رکھتے پہلے، تو اگر وہ اس کو جو ہے وہ کہتے سچی ہے تو پھیلا دیتے، اگر وہ کہتے جھوٹی ہے تو اس کو نہ پھیلاتے۔ تو یہ جو ہے بغیر تحقیق کے جو ہے یہ بات جو ہے یہ پھیلانا جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے جھوٹ بول کر کہتے ہوئے کہ جی کسی شخص کو کہتا ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہے یا کہیں بیٹھا، جی آپ کے بیٹے کو جو ہے فلاں شخص فلاں کے بیٹے نے بہت زیادہ تشدد کیا، اس پر مارا، اس کو زخمی کر دیا، جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر وہ شخص جس کا بیٹا کہتا ہے کہ زخمی کر دیا گیا ہے مار کر، وہ شخص غصے میں اٹھ کر اگر اس شخص کو جس کا نام لیا ہے اس کی پٹائی شروع کر دے، اس کو مارنا شروع کر دے، زخمی کرنے کا شروع کر دے، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں جناب یہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، وہ کسی اور کا بچہ تھا جس نے جو ہے میاں صاحب تمہارے بچے کو زخمی کیا، مارا ہے، وہ کوئی یہ نہیں تھا، وہ تو اس کا تھا، وہ اسلم دوسرا ہے، یہ اسلم اور ہے، وہ جس اسلم کا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تو اور ہے، وہ اس محلے کا رہنے والا جو اسلم ہے اس کی بات ہے۔ اب اس نے جو ہے بغیر تحقیق کے ہی اس کی پٹائی کر دی، اس کو زخمی کر دیا۔ تو یہ جو ہے خبر کی تحقیق کیے بغیر ہی آگے چل پڑنا غصے میں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خام کہ کسی جو ہے معصوم پر جو ہے ظلم ہو جاتا ہے، بے گناہ پر ظلم ہو جاتا ہے، قصور کسی کا، ظلم کسی پر ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کو روکا ہے کہ بغیر تحقیق کے جو ہے بات جو ہے آگے اس کو پھیلاؤ نہیں۔ فرمایا ولولا فضل اللہ اور اگر نہ مہربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی علیکم اوپر تمہارے، رحمت اور رحمت اس کی،
بتبا تم البتہ پیچھے چل پڑتے تم الشیطان حقیقی شیطان کے الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا قرآن کے ذریعے، تمہیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے نرم دل بنا دیا ہے، تم جھوٹ سچ کی تحقیق کر کے جو ہے کارروائی کرتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ اگر تم جو ہے شیطان کی جو ہے پیروی کر لیتے بغیر تحقیق کے تو اس کا بہت بڑا نقصان تھا۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ زیادہ جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جو ہے کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان کر دیتے۔ فقاتل، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے۔ جب کافر جو ہے تمہارے مقابلے میں آ جائیں، تم پر یرغار کرنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے آ جائیں، تو آپ ان کے خلاف لڑائی کریں۔ لا تکلف، نہیں مکلف کیا جائے گا، نہیں پابند کیا جائے گا آپ کو، الا نفس کا، مگر آپ کی جان کو۔ ہم سب سے پہلے آپ کو مکلف کرتے ہیں، پابند کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے جہاد کے لیے جب کافر جو ہے حملہ آور ہو جائیں تمہارے علاقے بستیوں پر، تو سب سے پہلے سب سے آگے جو ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلحہ لے کر جو ہے وہ نکلیں۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ کے حکم کی آپ تعمیل کریں۔ جب اللہ کے حکم آ جائے جہاد کے لیے، کافر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں، تو سب سے پہلے آپ نکلیں۔ اور فرمایا کہ وحرص، اور ترغیب دیجئے المومنین، حقیقی ایمان والوں کو۔ اسلحہ پکڑ کر سب سے پہلے آپ گھر سے باہر نکلیں اور لوگوں کو جو ہے آواز دیں کہ آؤ بھائی، رغبت دلائیں، ترغیب دلائیں، حرص، لوگوں بھی ترغیب دے کہ آؤ جی دشمن نے حملہ کر دیا، آؤ سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نکلیں۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام 6 ہجری کے بعد صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کے بعد احرام باندھ کر مکہ کی طرف چلے حج کے لیے، جانور ساتھ تھے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مکہ کے قریب، تو مکہ والے نے روک دیا کہ ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ بہت سمجھایا کہ ہم صرف حج کرنے آئے ہیں، ہم کچھ لڑنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ بالآخر جو ہے تنگ آ کر جو ہے نبی علیہ السلام کی بات جو ہے مان لی، اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا، یہیں پر جانور قربان کر دو اور واپس چلے جاؤ احرام کھول کر۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اللہ کا حکم جو ہے پہنچا دیا کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، نہ ہم نے کوئی دنگا فساد کرنا ہے، ہم تو حج کے لیے آئے ہیں، امن کے لیے آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ یہ روکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جانور یہاں جو ہے چونکہ احرام باندھا ہے، اس لیے یہاں جانور جو ہے وہ یہاں قربان کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے احرام کھول کر جو ہے ہم عام کپڑے پہن دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سارے اپنے جانور جو ہے وہ قربان کر دیں، ذبح کر دیں۔ لیکن کوئی ایک صحابی جو ہے وہ نہیں اٹھا اپنے جانور کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھی اپنے جانور ذبح کر دیں اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین جو تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی، وہ خیمے میں تھیں، تو بڑی عظیم عورت تھیں، وہ بڑی عقل مند تھیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنا جانور ذبح کریں اور دیکھیں کہ جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو دیکھ کر سارے کے سارے جو ہے وہ جانور ذبح کر دیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ وہ تو آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، آپ پہل کریں، اس کے بعد وہ جو ہے آپ کی اتباع میں جو ہے وہ فوراً اپنے جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں گے۔ یہ تو اس لیے خاموش ہیں شاید کو اوپر سے وہی نیا حکم آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ مشورہ ملا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو بڑے
تو آپ نے جو ہے ایسے ہی کیا، آپ نے اپنا جانور جو ہے وہ لٹا کر اس کو چھری گردن پہ رکھ دی، چھری پھیر دی، تمام صحابہ کرام نے جانور جو تھے وہ ذبح کر دیے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نکلیں دیہات کے لیے، اور آپ اپنے گھر سے نکل کر اسلحہ لے کر جائیں، پھر لوگوں کو آواز دیں کہ آؤ بھائی، دشمنوں نے ہماری بستی، ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا ہے، اور سب نکلو اپنے گھروں سے جہاد کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھے رہیں تو لوگوں کو جاؤ بھائی جہاد کرو جا کے، نہیں، سب سے پہلے آپ نکلیں۔ اللہ پابند کر رہا ہے، لا تکلف الا نفسک، نہیں پابند کیا جائے گا مگر آپ کی جان کو۔ ہم سب سے پہلے سب آپ کو پابند کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اسلحہ اٹھا کر نکلے گھر سے۔ فرمایا کہ اسدہ ہو قریب ہے اللہ تعالیٰ، یا کفہ یہ کہ وہ روک دے، کف کے معنی بند کرنا، روکنا، باسا جنگ اللہ دینا ان لوگوں کی کافروں جنہوں نے انکار کیا۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی جنگ کو روک دے، ان کے دلوں میں ڈال کر خوف ڈال کر ان کو ویسے ہی بھگا دے وہ، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ شد و سب سے زیادہ سخت ہے، باسن جنگ کے اعتبار سے، جس جنگ میں اللہ تعالیٰ جو ہے کی مرضی شامل ہو جائے کہ میں نے ایمان والوں کو غالب کرنا ہے، وہ جنگ جو ہے کافروں کے لیے بہت شدید ہوتی ہے، کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو واللہ، اللہ تعالیٰ شد و سب سے زیادہ سخت ہے، باسن جنگ میں۔ اللہ جب جنگ شروع کر دے کافروں کے ساتھ پھر وہ بچ نہیں سکتے۔ وہ شد و تنکیلا، اور سب سے زیادہ سخت ہے وہ تنکیلا، نکیل ڈالنے میں۔ نکیل تو آپ جانتے ہیں، اونٹ کے ناک میں جو ہے وہ ایک لکڑی جو ہے وہ ڈال کر جو ہے اس کے ساتھ رسی بندھی ہوتی ہے، اس کو نکیل کہتے ہیں۔ تو تنکیلا کے معنی پکڑ، گرفت۔ اللہ جو ہے وہ بہت سب سے زیادہ سخت ہے تنکیلا، پکڑنے میں، نکیل ڈالنے میں۔ اونٹ بڑا زبردست زور آور جانور ہے، قابو نہیں آتا ہے، لیکن جب اس کے ناک میں لکڑی کی نکیل ڈال کر اس کے ساتھ رسی باندھ دو تو پھر ایک بچے کو بھی آپ اس کی رسی پکڑا دیں تو وہ اس بچے کے پیچھے پیچھے جدھر جدھر بچہ جائے گا اونٹ ادھر ہی جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ناک میں نکیل نہ ہو تو جو ہے وہ بندوں کے قابو آنا جو ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور وہ غصے میں اگر آ جائے تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اتنا جانور سخت ہے۔ لیکن جب اس کو نکیل ڈال دی جائے تو پھر وہ جو ایک بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر جدھر مرضی اس کو لے جائے۔ تو تنکیل کے معنی گرفت کرنا، پکڑنا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ تنکیل اشد و زیادہ سب سے زیادہ سخت ہے تنکیلا، پکڑنے میں، نکیل ڈالنے میں، گرفت کرنے میں۔ میں یہ شفا جو بھی سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش، حسنتاً اچھی، جو کسی اچھائی کے معاملے میں سفارش کرے گا کہ بھئی آؤ سارے مل کر جو ہے اپنے محلے والوں میں سے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، سارے جو ہے مل کر جو ہے ہر مہینے جو ہے ان بیچاروں کے لیے جو ہے 100 200 جمع کر کے ان کو بیچاروں کو جو ہے آٹا لے کر دے دیا کریں۔ چلو اور کچھ نہیں، چلو بیچارے جو ہے وہ نمک مرچ کے ساتھ جو ہے روٹی کھا لیں گے پکا کر، پیٹ تو بھر لیں گے نا کم از کم۔ یہ ہے سفارش، اور یہ سفارش جو ہے یہ اچھی سفارش ہے، نیکی کی سفارش ہے۔ وہ جو ہم سفارش کرتے ہیں کہ ووٹ فلاں بدماش کو دو، وہ بری سفارش ہے۔ وہ بدماش جتنی بھی بدماشیاں کرے گا، برائیاں کرے گا، ووٹ دینے والے کو، سفارش کرنے والوں کو اس کے گناہوں کا حصہ ملے گا۔ برے کو ووٹ دینا یہ برے کی سفارش کرنا ہے کہ ہمارے علاقے میں سے اس بدماش کو کرسی دی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں یشفع شفاعتاً حسنتاً، جو شخص سفارش کرے، شفاعت کرے، شفاعت یا سفارش حسنتاً اچھی، جیسے میں نے مثال دی ہے، یا جو ہے وہ لوگوں کو یہ غریبوں مسکینوں کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں محلے والے سارے سرکردہ لوگ، یا چلو یار سارے مل کر ان بیچاروں کا ہر مہینے جو ہے 100 200 جمع کر کے جن کو آٹے کا تھیلا لے دیا کریں، چلو بیچارے ان کے بچے بھی بھوکے تو نہ سوئیں۔
اچھی بات ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ترغیب دلانی چاہیے۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ جو مسکینوں کے کھانے کی یحض، وہ جو ہے ترغیب نہیں دلاتا ہے لوگوں کو کہ آؤ بھائی سارے ہمارے بستی میں، محلے میں، ہماری گلی میں جو ہے فلاں فلاں گھر جو ہے مستحق ہیں، غریب ہیں بیچارے، ان کو روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی، چلو یار سارے مل کر جو ہے ان کی مدد کر دیا کریں ہر مہینے۔ یہ ترغیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سورت میں 30ویں سپارے کی جو ہے سورت معاون جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ترغیب نہیں دلاتا مسکینوں کے کھانے کے لیے، لوگوں کو نہیں کہتا ہے کہ آؤ بھائی مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلائیں، مل کر ان کی مدد کریں، فرمایا اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں سورۃ المعاون کے اندر یہ جملہ پڑھنے، اپنی آنکھوں سے ترجمہ پڑھنے، کہ جو مسکینوں کے کھانے کے لیے لوگوں کو، دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا ہے کہ آؤ بھائی مل کر ان کے بیچاروں کے لیے کچھ راشن کا بندوبست کر دیں، فرمایا اس کا قیامت کے دن پر جو ہے ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ ایمان سے محروم کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ سکتا، میرے مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یکن ہوگا لہو واسطے اس نیکی کی ترغیب سفارش کرنے والے کے نصیب حصہ منہا، اس نیکی میں سے۔ جو شخص نیکی کی ترغیب دے گا لوگوں کو، اس نیکی سے جتنے بھی لوگوں کو جو ہے فائدے پہنچیں گے، ان کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، ترغیب دینے والے کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ جس نے پیسے ڈالے ہیں، جس نے پیسے نہیں صرف ترغیب دی ہے کہ بھئی ایسے کریں، یہاں جو ہے یہ راستے پر چلو یار ایک نلکا لگوا دیں، مسافر بیچارے گزرتے ہیں گرمی میں جو ہے ان کو پیاس لگتی ہے، پانی جو ہے تو وہ نلکا لگوا دیتے ہیں اس کے کہنے پر۔ تو جب تک نلکا جو ہے وہ لگا رہے گا، پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے بھی صدقہ اور ترغیب دلانے والوں کے لیے بھی صدقہ جو ہے وہ اللہ دیکھتا رہے گا۔ تو یہ نیک کاموں کی ترغیب دینا جو ہے یہ ہم سب پر جو ہے یہ فرض ہے۔ فرمایا میں یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو سفارش کرے گا سفارش اچھی، یکن لہو ہوگا واسطے اس کے نصیب حصہ منہا، اس نیکی میں سے، اس بھلائی میں سے۔ ومن یشفع، جو سفارش کرے گا شفاعۃ سفارش سیئۃ بری، جو یہ سفارش کرے گا کہ اس بدماش کو ہمارے حلقے میں سے کرسی دو، اس کو ووٹ ڈالو، تو فرمایا کہ یکن ہوگا لہو واسطے اس کے کفرن بددہ منہا، اس برائی سے۔ جو برائی کے لیے سفارش کرے گا کہ آؤ جی سارے جو ہے تمام جو ہے اہل حدیث جو ہے وہ سارے نواز شریف خاندان کو ووٹ دو، تو نواز شریف خاندان جو بھی بدماشیاں کرے گا، جو بھی لوٹ مار کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا، اس ترغیب دینے والے کو، جو مولوی کو جو اعلیٰ حضرت بنا پھرتا ہے، اس کو یہ ساری برائیوں کا حصہ ملے گا۔ یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے، میں نہیں۔ جو بھی برائی ہو، جو بھی اس برائی کے لیے سفارش کرے گا ووٹ دے کر، یا سفارش کروائے گا، ووٹ دلائے گا، جو بھی اس میں دخل کرے گا، وہ اس کے لیے جو ہے اس برائی میں اس کا حصہ ہوگا باقاعدہ۔ اب اگر اس چھوٹی سی بات کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ہم جو ہے بدماشوں ہی کو ووٹ دے کر کرسیوں پہ لائیں گے، تو پھر تو اللہ ہی ہے، پھر ہماری سمجھ میں کوئی بات ڈال دے، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر قرآن کی نصیحتیں ہونے کے باوجود بھی ہم برے لوگوں کو ہی کرسیوں پر لاتے ہیں ووٹ دے کر، ووٹ دلا کر، تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا وکان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے مقیتا، نگہبان، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ خرمستیاں لوگ کرتے ہیں، جو کچھ نیکیاں لوگ کرتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جس وقت ہوئی تم
دعا دیے جاؤ تم بتحیت ساتھ کسی بھی دعا کے، فحیو پس تم دعا دو، بے احسنا زیادہ اچھی، منہا اس سے۔ اگر کوئی تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پاکیزہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو بڑھ کر دعا دو، اس سے بڑھ کر دعا دو۔ اس نے تمہیں کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بڑھ کر دعا دو۔ اور ردوہا یا لوٹا دو اسی دعا کو، یا اتنی دعا ہی لوٹا دو جس نے تمہیں السلام علیکم کہا تو اس کو وعلیکم السلام اتنا ہی کہہ دو، کہو ضرور۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کو دعا ضرور دو، اگر وہ کافر ہے تو پھر نہیں، اس کو دعا نہیں دینی، اس کو وعلیکم تک رہنا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے حسیبہ، حساب لینے والا۔ اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا، یاد رکھنا۔ جو کچھ زبان سے نکالا، جو کچھ آنکھوں سے کیا، جو کچھ کانوں سے سنا، جو ظلم ہاتھوں سے کیے، جو ظلم کے لیے پیروں کو استعمال کیا، جو ظلم پیسے کے ساتھ کیا، اس سب کا اللہ نے حساب لینا، نہیں چھوڑے گا۔ اور 30ویں سپارے میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کا حساب لے گا کہ یہ نعمت تم نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائی تھی اور ضرورت کے مطابق خرچ کی تھی، یا فضول خرچی کی تھی، یا حرام کمائی تھی یہ نعمت۔ ہر نعمت کا اللہ نے پوچھنا ہے کہ حلال طریقے سے کمائی تھی اور اس کو جو ہے حلال کاموں میں لگایا تھا، یا حرام کما کر حرام کاموں میں لگایا تھا۔ ہر نعمت جو ہے 30واں سپارہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر والی آخری آیت ہے۔ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ساری کائنات اس اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قابو میں ہے، اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ اس کو مہیا کرتا ہے اپنی مخلوق کو، اور ہر چیز جو ہے اس کے سامنے جھکی ہوئے، کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ کوئی اللہ کا باغی نہیں ہو سکتا، ہو کر دیکھ لے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے۔ لا یجمعن، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا، تم کو، الی طرف، یوم دن، القیامت، حقیقی قیامت کے، حقیقی قیامت، حساب کے دن کے لیے وہ تمہیں ضرور قبروں میں سے دوبارہ اٹھا کر کن کہہ کر اٹھائے گا، اور تمہارا جو ہے تمہیں جمع کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فی، بیچ اس قیامت کے دن کے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا۔ فمن اصدق، اور کون ہے سب سے سچا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حدیثہ، بات کرنے میں۔ بتاؤ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کاش ہم قرآن پڑھتے سمجھ کر تو ہمیں یہ عقل آ جاتی کہ ہم نے سب سے سچے رب کی بات ماننی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے
یہ جعلی علماء اور مفتیوں اور اسمبلیوں میں جو ہے اللہ کے آسمانی قانون بنانے والوں کے خلاف قانون بنانے والوں کی بات جو ہے ہم نے نہیں ماننی۔ کاش ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس پہ عمل کرتے کہ سب سے کائنات میں سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، ہر امام جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے کہ سب سے حسین بات، اچھی بات اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کی ہر بات کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، اچھی ہے۔ فرمایا لو جی اس کو میں جلدی دوبارہ پڑھ دوں، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا معمولی سا، میں پڑھ دوں جلدی آیت نمبر 77 کے بعد، اینما جہاں کہیں بھی تکون ہو تم ہوگے، یدرک پا لے گی تم کو الموت و حقیقی موت، جہاں بھی ہوگے موت کی وجہ سے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے، بچ نہیں سکو گے۔ ولو کنتم فی بروج، اور اگرچہ ہو تم بیچ برجوں مشیدہ پختہ کے، وَإِن، اور اگر تصبہم پہنچے ان کو حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں حاضر ہی یہ بھلائی من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تصبہم، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ کوئی برائی، یقولو تو وہ کہتے ہیں حاضر ہی یہ من عندک تیری طرف سے ہے۔ یہ منافقین جو تھے یا جو ابھی نئے مسلمان تھے، پتہ نہیں تھا بیچاروں کو، تو وہ ایسی باتیں جب منافقین کے پاس قابو آ جاتے تو ایسی باتیں کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بھلائی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی برائی آتی ہے تو تیری طرف سے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل سب کے سب باتیں من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما پس کیا ہے لے واسطے ہاؤلائے ان لوگوں، القوم ان لوگوں کی خاص قوم کے، ان لوگوں کی خاص قوم کے واسطے کیا ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون نہیں قریب ہوتے وہ یفقہون کہ وہ سمجھ سکیں حدیث بات کو، یہ اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں سمجھتے، ان کو کیا ہو گیا۔ وما اصابک من حسنۃ، اور جو پہنچے آپ کو کسی بھلائی میں سے فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک، اور جو پہنچے آپ کو من سیئۃ کسی برائی سے فمن نفسک، وہ تیری اپنی جان سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، اے مخاطب تیری اپنی جان کی طرف سے جو برائی آئی ہے تیری اپنی کوتاہی ہے۔ جیسا 70 تیر انداز جو ہے غزوہ احد میں جو ہے درے میں کھڑے کیے نبی علیہ السلام نے، انہوں نے مال لوٹنا شروع کر دیا فتح کے بعد، تو کافروں نے حملہ کر دیا، فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے۔ فمن نفسک، بس وہ آپ کی جان کی طرف سے، وارسلناک، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس سے تمام لوگوں کے رسولہ پیغمبر بنا کر، قیامت تک کے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف نبی علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہر شخص کا ان پر ایمان لانا لازم ہے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، آتش پرست ہو، کیمونسٹ ہو، کچھ بھی ہو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا، میں یطیع الرسول، جو بھی کہنا مانے گا اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقد اطاع اللہ، پس اس نے حکم مانا اللہ تعالیٰ کا، ومن تولى، اور جس نے منہ پھیر لیا اللہ کے پیغمبر کے حکم سے، فما ارسلناک، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم اوپر ان کے حفیظا نگہبان۔ اگر یہ نہیں عمل کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب نہیں عمل کرتے تو ہم جانیں اور یہ جانیں، آپ کی ذمہ داری ختم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں طاعۃ، ہاں جی مان لینا چاہیے، فَإِذَا، پس جس وقت بارز وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جی واقعی جو ہے نبی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں بیعتا، رات گزارتا ہے طائفۃ، ایک گروہ منہم ان میں سے، غیر الذی، سوائے اس بات کے تقول ہو جو آپ کہتے ہیں، جو آپ قرآن بات کی باتیں نصیحتیں کرتے ہیں، جب وہ نکل کر جاتے ہیں تو ان نصیحتوں کے الٹ جو ہے وہ جو ہے نئے مسلمانوں کو جو ہے سناتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے ان کی طرف آ جائیں اور حق سے جو ہے دور ہو جائیں۔ واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات گزارتے ہیں، رات بیٹھ کر جو سازشیں کرتے ہیں، قرآن کے خلاف باتیں گھڑتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، پس منہ پھیر لیجئے ان لوگوں سے، وتوکل اللہ، اور بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے، اعتماد کیجئے اوپر اللہ کے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ افلا یتدبرون، کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے، القرآن، اس قرآن پر۔
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ہوتا یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے، لَوَجَدُوا، البتہ پاتے وہ فِيهِ بیچ اس قرآن کے اختلاف کثیرہ بہت زیادہ۔ وَإِذَا، اور جس جَاءَهُمْ آتا ہے ان کے پاس، امر کوئی حکم، کوئی فیصلہ، من الامن امن سے، او الخوف یا خوف سے، کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے اچھی امن کی یا خوف کی، اذاعوا، وہ نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، بہی اس خبر کو، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس خبر کو، الی الرسول، طرف حقیقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، طرف خاص حکم فیصلے کرنے والوں کی طرف، منہم، ان میں سے، لعلم، البتہ جان لیتے ہو اس خبر کو، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، منہم، ان میں سے، جو باتوں کی گہرائی میں جو ہے جا کر سوچتے ہیں، اگر ان کی طرف وہ لوٹاتے اس سنی سنائی خبر کو تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ فیصلہ بہتر کرتے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا ہے فضل مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیکم، اوپر تمہارے، ورحمت، و رحمت اس کی، لتبعتم، البتہ تم پیچھے چل پڑتے، الشیطان، حقیقی شیطان کے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ فقاتل، پس لڑائی کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، لا تکلف، نہیں مکلف کیا جائے گا، نہیں پابند کیا جائے گا، الا نفسہ کا، مگر اب آپ کی جان کو، سب سے پہلے آپ نے نکلنا ہے اسلحہ لے کر دشمن کے مقابلے میں، وحرص، اور ترغیب دے، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کو، عسیٰ، قریب ہے، اللہ تعالیٰ، ان یکف، یہ کہ وہ روک دے، باسا، جنگ، الذین، ان لوگوں کی، کافر، وہ جو کافر ہوئے، اللہ چاہے تو کافروں کو جو ہے تم پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ دے، ان کے ڈر دل میں پیدا کر کے ان کو بھگا دے یہاں سے، اللہ کر سکتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، شد، و زیادہ سخت ہے، باسن، جنگ کے اعتبار سے، شد، اور سب سے زیادہ سخت ہے، تنقید، پکڑنے کے اعتبار سے۔ وَمَن یشفع، جو شخص سفارش کرے گا، شفاعۃ حسنۃ، سفارش اچھی، یکن لہ، ہوگا واسطے اس کے، نصیباً، حصہ، منہا، اس اچھی سفارش میں سے۔ وَمَن یشفع، جو شخص سفارش کرے گا، شفاعۃ سیئۃ، سفارش بری، یکن، ہوگا لہ، واسطے اس شخص کے، کفل، برا بدلہ، برا حصہ، منہا، اس میں سے۔ وکان، اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقیتا، اوپر ہر ایک چیز کے نگہبان، مقیتا کے معنی نگہبان۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم تحیہ دو، یعنی دعا دو، بتحیۃ، ساتھ دعا کے، فحیوا، پس تم دعا دو، بأحسن، ساتھ اچھے طریقے کے، منہا، اس سے۔ آپ کو کوئی السلام علیکم کہے تو آپ اس سے بڑھ کر السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر جو ہے جواب دیں، اور ردوہا، یا لٹا دیں اسی دعا کو، جتنی اس نے کہی ہے اتنی ہی ضرور کہہ دو۔ اگر اس نے السلام علیکم تک کہا تو تم بھی السلام علیکم تک ضرور کہہ لو، کہنا ضرور ہے، بڑھ کر نہیں تو اس کے برابر ہی کہہ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، حسیبہ، حساب لینے والا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس کے، لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا، تم کو، الی یوم القیامت، طرف دن خاص قیامت کے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، بیچ اس دن کے۔ ومن، اور کون ہے، اصدق، سب سے زیادہ سچ بولنے والا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حدیثہ، باتوں میں، سب سے زیادہ سچی بات کون ہے جو کہنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ان کے، انسان کے اندر ہر خامی موجود ہے، اس لیے وہ یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔